हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुआओं की कबूलियत के लिए कुरान पाक की एक आयत करीमा आपको बतलानी है। अगर वो पढ़ के दुआ की जाए तो अल्लाह ताला दुआ को मुस्तजाब फरमा देते हैं, दुआएं कबूल होती हैं। जब भी दुआ करें तो इस आयत करीमा को ज़रूर कम से कम एक बार पढ़ लें तो आपकी दुआ रद्द नहीं होगी। बहुत से लोग जो है वो दुआ करते हैं लेकिन उनका नज़रिया ये होता है कि हमारी दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल ही नहीं होती। हम रोते हैं, मांगते हैं, लेकिन हमें वो चीज़ मिलती ही नहीं जो अल्लाह ताला से हम मांग रहे हैं। पहली चीज़ तो ज़हन नशीन कर लें कि दुआ मांगी जाती है और मांगने का अंदाज होता है। दुआ जो है वो अल्लाह ताला से मांगना कैसे है, अल्लाह ताला किन दुआओं को कबूल फरमाते हैं। अच्छा, दुआ की लिमिट कोई नहीं है, आप दुआ जितनी चाहे लंबी मांगें। अब हम क्या करते हैं कि दुआ मुख्तसर सी करते हैं और उसके बाद हम हाथ बिल्कुल चेहरे पे फेर के ये समझते हैं कि अब हमारी दुआ कबूल होनी चाहिए कि हमने मांग लिया। ना मांगने का अंदाज सही है, ना जो है अपना लहजा हमारा सही है मांगने का, और ना ही जो है हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ की जिस तरह करनी चाहिए। अब दुआ में पहले अल्लाह की तारीफ की जाए, अल्लाह ताला की शान किब्रियाई को बयान किया जाए, फिर उसके बाद जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को दुरूद शरीफ की शक्ल में बयान किया जाए, फिर उसके बाद जो है अपने मसाइल का हल अल्लाह से मांगा जाए। अच्छा, दुआ अगर सही तरीक़ा से मांगी जाए तो इंसान का क़ल्ब खुद जो है मुतमईन हो जाता है कि मेरी दुआ कबूल हो गई। अच्छा, जिस तरह हम दुआ मांगते हैं, उधर सलाम फेरा, उधर हाथ उठाए और हाथ उठा के खारिश भी कर रहे हैं, इधर उधर देख भी रहे हैं और बस हाथ फेर के उठ के चले जाते हैं कि जी दुआ तो मांग ली हमने, मैं तो अल्लाह से मांगता हूँ। ऐसा नहीं होता। एक चीज़ पहले समझ लें कि दुआ के लिए हाथ उठाना ज़रूरी नहीं है। आप बाइक चला रहे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप वैसे ट्रांसपोर्ट पे सफ़र कर रहे हैं, आप चाहे हवाई जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं, आप आंखें बंद कर लें। अगर खुद बैठे हुए हैं किसी सीट पे, अगर खुद ड्राइव कर रहे हैं तो आप बेशक चलाते चलाते हाथ उधर आपके इस्तेमाल हो रहे हैं, स्टीयरिंग को या बाइक के पकड़ा हुआ है आपने, और आंखें आप इधर उधर देख रहे हैं, आप दुआ शुरू कर दें दिल में, उस तरह भी दुआ की जा सकती है। अच्छा, दुआ करते रहे। ये दुआ ऐसी चीज़ है कि जितनी ज़्यादा की जाए ना तो अल्लाह ताला उतना ही ज़्यादा रहमत का नुज़ूल फरमाते हैं। हम क्या करते हैं कि नहीं जी नमाज पढ़ेंगे तो सलाम फेर के दुआ करेंगे। नहीं, आपको टाइम मिला है, हाथ उठा के अगर कर सकते हैं तो हाथ उठा के कर लें, हाथ नीचे रख के कर सकते हैं नीचे रख के कर लें। मांगना मकसूद है, हाथ मकसूद नहीं है। और मांगता ये किससे है, अल्लाह ये देखता है कि ये मखलूक से मांगता है या खालिक से मांगता है। अब जो मैं आपको आयत करीमा बता रहा हूँ, ये इस्म आज़म की ताकत रखती है। यह आयत करीमा जो है ये बाकायदा तौर पर अल्लाह के औलिया ने इसको शामिल किया है परेशानियों के हल के लिए जो वज़ाइफ हैं उनमें। और इस आयत करीमा को इंसान अब पढ़ता रहे। आप बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आप पैदल चल रहे हैं, आप कहीं भी बैठे हुए हैं, आप इसको पढ़ते रहें, बगैर गिनती के पढ़ें, गिनती ना भी करें। अच्छा, अब आप पढ़ने के बाद आप दुआ भी बगैर हाथ उठाए कर सकते हैं। बाज़ लोगों का ज़हन ये होता है कि जी हाथ यूं करके फिर दुआ की जाए तो फिर ही दुआ होती है। वो तो एक अच्छी बात है कि आपको तवज्जो होती है, लेकिन हाथ उठा के इस तरह और फिर किबले की तरफ रुख होकर बैठ के दुआ करना कोई लाजिम नहीं है। वलिल्लाहिल मशरिक वल मगरिब फअयनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह। मशरिक मगरिब जिधर मुंह करोगे अल्लाह तुम्हें मिलेगा। अब एक बंदा जो है जमीन की तरफ यूं मुंह कर रहा है तो जमीन में नीचे भी अल्लाह ही है, तख्त सुराता। हाँ, ऊपर देखता है तो उसका एक
رخ ہوتا ہے اللہ کی طرف کہ اللہ آسمانوں میں ہے، یعنی آسمانوں سے ہمارا ذہن اس لیے ہے کہ اللہ بلند ہے نا، تو ہم اللہ کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ اکبر، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو بڑا کا ہمیشہ گمان اوپر کی طرف جاتا ہے، یہ بلند ہے، باقی اللہ ہر جگہ ہے۔ تو اب جو ہے ہم جب اس پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر بیٹھنا یہ لازمی نہیں۔ اب آپ بائک چلا رہے ہیں، دعا کرتے رہیں یا اللہ یا اللہ اپنی زبان میں، اور ہمیشہ دعا یاد رکھیے گا اپنی مادری زبان میں مزہ کرتی ہے۔ اب آپ اگر کہیں کہ جی عربی کی دعائیں، عربی کی دعا تو آپ رٹیں گے، لیکن وہ چلیں آپ پڑھ لیں، لیکن وہ آپ تھوڑی سی پڑھ سکیں گے۔ اللہ سے جو مانگنے کا مزہ ہے نا وہ اپنی مادری زبان میں ہے۔ ہر بندہ پٹھان پشتو میں، سندھی سندھی میں، بلوچ بلوچی میں، سرائکی سرائکی میں، پنجابی پنجابی میں، اچھا انگریز ہے وہ انگریزی زبان میں، وہ اللہ سے جی بھر کے پھر مانگ سکتا ہے بندہ۔ تو وہاں انداز ہونا چاہیے۔ آپ اچھا دعا ایسی چیز ہے جتنی زیادہ کی جائے نا تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کی صلہ دیتے ہیں، یا تو آپ جتنی لمبی، اچھا دعا کا فائدہ پہلا یہ ہوتا ہے کہ آپ سے جو عذاب ہے یا کوئی حادثہ ہے یا کوئی پکڑ ہے وہ ہٹ جاتی ہے۔ یہ صدقہ ہے دعا، دعاؤں کا ایک حصہ آپ کے بلاؤں کے ٹالنے کے لیے۔ تو آپ جتنا زیادہ دعائیں کر سکیں، اب آپ پریشان ہیں، پریشانیوں میں ہیں، گھر کی پریشانیاں ہیں، اولاد کی پریشانیاں ہیں، کاروبار کی پریشانیاں ہیں، صحت کی پریشانیاں ہیں، تو یہ ختم کرنے کے لیے ایک ہے کہ آپ دمبا دیں، بکرا دیں، آپ مرغی کہیں سے ذبح کریں، آپ کو صدقہ خیرات کریں، وہ بھی ایک اچھی چیز ہے، لیکن دعا بھی صدقہ بن جاتی ہے، اس کا ایک حصہ آپ سے بلا ٹال دیتا ہے، مصیبت اس طرح۔ تو اس لیے ہم دعائیں کرتے ہی نہیں زیادہ، تو جس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم سے مصیبتیں ہٹتی نہیں ہیں، پھر ہم مصیبتوں میں پھنسے رہتے ہیں۔ تو آپ دعا زیادہ کریں، چلتے، عورت برتن دھو رہی ہے دعائیں کرتی رہے دل میں، اللہ سے روٹی بنا رہی ہے، جھاڑو پھیر رہی ہے، اللہ کو ضروری نہیں کہ آپ اتحیات کی شکل میں بیٹھیں تو اللہ سنے گا۔ تو یہ انداز ہمارے ہاں نہیں ہے، ہمارے عجم میں خاص طور پہ ہمارے یہاں لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی بس ہمیں پھر نماز کے بعد ہی دعا ہوگی، تو نماز کے بعد کتنی دعا ہوتی ہے، ادھر سلام پھیرتے ہیں اللہ یوں کر کے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ تو مانگنے کا تو آپ، اگر میں آپ سے پوچھوں ابھی کہ آپ نے پوری زندگی میں اللہ سے دعا کتنی کی ہوگی ٹوٹل، اگر منٹوں میں اس کو یا گھنٹوں میں اس کو پلس کریں تو آپ کی میرا خیال ہے 1 گھنٹہ بھی دعا نہیں بنتی ہوگی پوری زندگی کی۔ یہ بات ہے یا نہیں؟ اب آپ اللہ سے مانگ ہی نہیں رہے، اب میرے پاس تو آئے ہیں آپ تعویذ لینے کے لیے، وظائف لینے کے لیے، تو آپ میرے پاس تو آ گئے، خالق کے آگے کیوں نہیں بیٹھتے، اس سے کیوں نہیں مانگتے؟ اصل تو میں بھی اسی سے مانگتا ہوں، آپ بھی اسی سے مانگتے ہیں، نبی بھی اسی سے مانگتے ہیں، ولی بھی اسی سے مانگتے ہیں، دینے والا کون ہے؟ اللہ کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے نا۔ تو ابھی اگر میں اب دیکھیں نا، ابھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں مسلمانوں سے کہا جائے کہ آپ بتائیں کہ اچھا مورت کے آگے، بت کے آگے سجدہ کرنے والا تو اس کے آگے رو رو کے لمبیاں مانگ رہا ہے، اور خالق کائنات رب العالمین کو سجدہ کرنے والا ہاتھ اٹھاتا ہے تو منہ پہ پھیر کے اٹھ کے بھاگ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہو رہا ہے، تو یہ پھر اللہ دے گا، اللہ کہے گا یہ تو اکڑ ہے اس کے اندر، یہ تو نماز سے سجدے بھی ایسے کیے ہیں، وضو بھی ایسا ہی کیا ہے، اور اب اکڑا ہوا کتنا ہے کہ ایسے جج کے سامنے جائیں نا ذرا، ایسے آپ ایس ایچ او کے سامنے کھڑے ہوں، ذرا ڈی سی کے سامنے نہیں ہوں گے، آپ کی عاجزی بتائے گی کہ نہیں جی ڈی سی صاحب کے سامنے کھڑے ہیں یوں ہاتھ باندھ کے، اور اللہ کے سامنے کیسے اکڑ ہے۔ اللہ کے سامنے کم سے کم اتنا روب تو اللہ کا رکھیں جتنا ایک ڈی سی کا رکھتے ہیں۔ اللہ تو بہت بڑا ہے، یہ ڈی سی، یہ منسٹر، یہ بادشاہ، اللہ کے سامنے کیا ہے؟ اللہ تو مالک الملوک ہے۔ تو اس لیے دعا کا ایک انداز ہوتا ہے، دعا مانگنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ اب دعا کے لیے جو میں آپ کو آیت کریمہ بتا رہا ہوں، یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 55 ہے، 55 نمبر آیت ہے۔ اس کے اندر اللہ نے خود فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو تضرع میں، تذبذب میں، اضطراب میں، یا آہستہ آہستہ،
بے قرار ہو کے پکارو اور اللہ کو مجنوں بن کے اللہ کو ایسے پکارو کہ جیسے اب تمہارے لیے سہارا ہی کوئی نہیں ہے اور تو بس بندہ ایسے بے قرار ہو کر پکارے یا آہستہ آہستہ دل میں پکارے، اور یہ اللہ رب العزت نے ہمیں خود فرمایا۔ تو اس آیت کریمہ کو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ پہلے سارے اس کو پڑھ لیں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین۔ اب اس آیت کریمہ کو آپ 100 بار پڑھیں، 100 بار پڑھ کے جو دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ لیکن آپ اس کو پڑھیں بھی تو توجہ کے ساتھ، پھر دعا بھی توجہ کے ساتھ۔ اچھا آپ خالی ایک دن یہ پڑھ لیں، کوئی مشکل آئے نا، میں آپ کو نہیں کہتا کہ آپ 10 دن پڑھیں، مہینہ پڑھیں، لیکن جو بتا رہا ہوں طریقہ، جتنی دیر 100 بار پڑھنے میں لگے گی نا، اتنی دیر آپ خشوع سے دعا کر لیں۔ اب ہاتھ یوں نہیں پھیریں گے، آپ کا کام ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ انداز ہونا چاہیے نا، یہ نہیں کہ بے توجہی سے اللہ سے مانگا جائے، بے التفاتی سے، ایسے تو کوئی بھی نہیں دیتا۔ بیٹا بھی جب باپ سے مانگتا ہے تو بڑا انداز اختیار کرتا ہے، تو باپ کو بھی ترس آ جاتا ہے، دے دو بچے کو۔ تو اب یہاں پر اکڑ کے اگر بیٹا بھی باپ سے مانگے تو وہ نہیں دے گا، وہ کہے گا یہ تو کیا مانگ رہے ہو تمہارا انداز کیا ہے؟ تو اب آپ انداز اپنا اختیار کریں اور یہ 100 بار پڑھیں، اور اگر بہت زیادہ مشکل کوئی ہو تو آپ اس کو 7 دن جو ہے پڑھیں، 7 دن میں 100 مرتبہ روز پڑھ کے دعا کرتے رہیں۔ اللہ آپ کا کوئی بھی بڑے سے بڑا مسئلہ ہے جو آپ کا دل کے اندر خواہش ہے یا جستجو ہے یا طلب ہے، 7 دن میں اللہ اسے پورا فرما دے گا۔ اور اگر بہت زیادہ کوئی پریشانی آ جائے تو آپ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ سے پریشانیاں دور فرما دے گا۔ پریشانیوں کو، مشکلات کو، بیماریوں کو دور کرنے والی یہ آیت ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے پریشانی دور کرنے والی آیت۔ تو آپ اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔